ابا نے میری شادی 100 ایکڑ زمین کے عوض چاچا کی بیٹی سے کر دی، مگر بیوی کی روپ میں نے اسے قبول نہ کیا۔ میں خود تو بیڈ پر سوتا اور اسے زمین پر سونے کے لیے مجبور کرتا۔ میں 1 سال تک اس کے قریب نہیں گیا، لیکن وہ ایسی اعلیٰ ظرف تھی کہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی۔ ایک دفعہ نیند کی حالت میں میری سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے جگایا اور میں اسی پر چلانے لگا۔ پھر مجھے پچھتاوا ہوا اور میں اس سے معافی مانگنے لگا، مگر وہ مجھے گھر میں کہیں نہیں ملی۔ لیکن ایک خط ملا جس میں لکھا تھا، 1 سال زمین پر سونے کے دوران میں نے 50 بار۔ ابا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات سن کر میرے والد کہنے لگے، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ جانتے ہو 100 ایکڑ زمین ہے ارشد کے پاس اور ایک اکلوتی بیٹی ہے اس کی۔ میں نے کہا اکلوتی ہے لیکن کالی کلوٹی، مجھے نہیں کرنی بدصورت لڑکی سے شادی۔ میں نے ناگواری دکھائی تھی۔ میرے والد کہنے لگے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایسے حسن کا کیا کرنا جو چند دن میں ختم ہو جائے؟ کوئی خوبصورت لڑکی بھی ہو، شادی کے بعد موٹی بھتی ہو جاتی ہے، پیسہ کام آتا ہے، اور میں تمہارا رشتہ پکا کر چکا ہوں اور میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا میں بھی اس کالی کلوٹی بندریا سے شادی نہیں کروں گا۔ ابا، میرا بھی یہ آخری فیصلہ ہے، میں نے تنک کر اپنے باپ سے کہا تھا۔ میرے والد کہنے لگے، تو ٹھیک ہے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں تمہیں اپنی جائیداد سے بھی آگ کر دوں گا۔ سب کچھ میرے نام ہے، یہ گھر اور میرے حصے کی زمین، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر میری والدہ رونے لگیں، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اپنے ہی پیر پر کلہاڑی کیوں مار رہے ہو؟ میں ایک خوش شکل نوجوان تھا اور حسن پرست بھی تھا۔ مجھے حسین لڑکیاں پسند تھیں، خوبصورت لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، اور پھر میں کیوں اس کالی کلوٹی لڑکی سے صرف اس وجہ سے شادی کرتا کہ اس کے باپ کے پاس 100 ایکڑ کی زمین ہے جو جہیز میں اسے دینا چاہتا ہے۔ میرے والد کو شاید زمینوں کا لالچ تھا۔ یوں تو میرے والد کا آبائی گھر گاؤں میں تھا، زمینیں بھی تھیں، لیکن ہم شہر میں رہتے تھے۔ میں تعلیم یافتہ تھا اور میں ایک اچھی جاب کر رہا تھا، لیکن تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی۔ زیادہ تر گھر کا خرچہ ابا کی زمینوں سے آنے والے منافع سے ہی ہوتا تھا۔ میں جتنا کماتا تھا اپنی ذات پر خرچ کر دیتا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، میں دکھنے میں خوبصورت تھا، اچھا جوان تھا، اپنے اوپر پیسہ میں اسی لیے خرچ کرتا تھا۔ اچھے اچھے کپڑے پہننا میرا شوق تھا۔ میرے واش روم میں نئے سے نئے برانڈ قسم کے فیس واش اور کریمیں موجود تھیں۔ اپنے بالوں کا ہیئر سٹائل میں ایک مہنگے سلون سے کرتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے باپ کو شاید مجھ سے پیار نہیں ہے، اپنی بھتیجی سے ہے۔ وہ کہنے لگی، تم میں کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں؟ تمہارے دونوں بڑے بھائی شادیاں کر کے الگ ہو چکے ہیں، اپنے اپنے گھر بنا چکے ہیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ اس 30-35 ہزار کی نوکری پر تم کیا سمجھتے ہو تمہیں یہاں پر کوئی حسین پری مل جائے گی، خوبصورت لڑکی ملے گی؟ امیر باپ کی بیٹی اندھی ہو کر تم سے شادی کر لے گی؟ کچھ بھی نہیں ہو تم۔ آج کل کی لڑکیاں جیبیں دیکھتی ہیں، شکل و صورت نہیں دیکھتی۔ ارے پیسہ ہونا تو بڈھے کی دلہن بھی بڑی خوشی خوشی سے لڑکیاں بن جاتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں آسائشیں ملیں گی، بڑا گھر ملے گا، گاڑی ملے گی۔ آج کل کی لڑکیاں اتنی بے وقوف نہیں ہیں جتنے تم ہو، ہاتھ آئی دولت کو ٹھکرا رہے ہو۔ جب رشتوں کے لیے تمہیں دھکے کھانے پڑیں گے تو پتہ چلے گا کہ باپ نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا رنگ کالا ہے یا گورا۔ ارشد اسے جہیز میں گاڑی دے رہا ہے، ٹرک بھر کر سامان آئے گا، تمہارا یہ گھر محل کی طرح سج جائے گا۔ میں تمہارا بہترین مستقبل چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے تمہاری ساری توجہ اپنی اس شکل کو سنوارنے میں گزرتی ہے، اپنے آپ کو تم حسین ترین نوجوان بناتے ہو، اسی پر اپنا پیسہ اجاڑ دینا۔ کل کو بیوی آئے گی، بچہ آئے گا، کیسے ذمہ داریاں پوری کرو گے اس کی؟ میں ساری زندگی تمہارے سر پر نہیں بیٹھا رہوں گا۔ جو کچھ بچا ہے نا وہ تمہارے اکیلے کا نہیں ہے۔ گھر بکے گا تو 3 حصے ہوں گے اور چوتھا تمہاری بہن کا۔ میری چھوٹی موٹی زمینیں بک جائیں گی تو ہی چاروں کے حصے آئیں گے۔ وہ دونوں تو اچھا کما رہے ہیں، بہن تمہارے اچھے گھر میں گئی ہے، تو تمہارا کیا مستقبل ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ جو تمہارا حصہ ہے نا وہ بھی تم کھا جاؤ گے
یا اپنی شکل پر لگا دو گے؟ اس کے بعد تم بھیک مانگتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اچھی طرح سے سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بات تلخ تھی لیکن سچ تھی۔ میں زیادہ محنت نہیں کرتا تھا۔ مجھے یہ لگن نہیں تھی کہ میں 6 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی دوں یا میں نوکری کے علاوہ اور بھی کچھ کروں، اور نوکری بھی میری کوئی بہت اعلیٰ نہیں تھی۔ آئے روز میرے باس کو مجھ سے اعتراض ہی ہوتا تھا۔ 100 ایکڑ زمین اگر چاچا اسے جہیز میں دے رہا تھا تو اس کا ہر مہینے آنے والا منافع لاکھوں میں ہوتا۔ مجھے تو بیٹھے بٹھائے سب کچھ ملنے والا تھا۔ میرا باپ ٹھیک کہہ رہا تھا، 30-35 ہزار جو مرد کماتا ہو اس کا رشتہ اچھی جگہ نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل کے لوگ جیب دیکھتے ہیں، لڑکیاں بھی جیب دیکھتی ہیں۔ میں نے وقتی طور پر اپنے باپ کی بات مان لی، دل پر پتھر رکھ کر نکاح بھی کر لیا۔ چاچا نے بہت شاندار شادی کی تھی، لیکن شادی پر بھی میں نے ایک نظر اپنی اس کالی کلوٹی دلہن پر نہیں ڈالی، کیونکہ مجھے اس میں کوئی بھی نہ لگاؤ تھا نہ محبت۔ رخصتی بھی ہو گئی۔ چاچا نے مجھے گاڑی کی چابی تحفے میں دے دی۔ وہ میرے لیے شاید زیادہ دلچسپی کا سامان تھا۔ اسی گاڑی میں میں رخصت کرا کر ان کی بیٹی کو اپنے گھر لے آیا۔ میرے والد بہت خوش تھے، والدہ بھی بہت خوش تھیں، کیونکہ میری والدہ کو میرے چچا نے شادی کے موقع پر سونے کا سیٹ دیا تھا اور میرے والد کو 10 لاکھ کی رقم۔ بہرحال نرمین میرے کمرے میں بیٹھی تھی اور مجھے کمرے میں جانے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں کمرے میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ رات کے 1 بجے تک میں باہر بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ میری والدہ پتہ نہیں کسی کام سے اپنے کمرے سے باہر نکلیں، مجھے یوں باہر دیکھ کر کہنے لگیں، یہ کیا حرکت ہے؟ 11 بجے سے نرمین تمہارے کمرے میں بیٹھی ہے اور اب رات کا 1 بج رہا ہے، کیوں نہیں گئے تم کمرے میں؟ میں کہنے لگا مجھے نہیں جانا۔ میری والدہ کہنے لگی دیکھو بہتر ہے کہ تم اپنا رویہ نرمین کے ساتھ اچھا رکھنا۔ دیکھا ہے نا اس کے باپ نے کیسی شاندار شادی کی ہے، تمہیں گاڑی دی ہے۔ میں نے کہا اچھا بس بھی کر دیں، چند پیسوں کے عوض انہیں ہیرے جیسا داماد بھی تو ملا ہے، اپنی بیٹی کو دیکھا ہے انہوں نے؟ میری ماں کہنے لگی نرمین کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنا، سمجھ آ رہی ہے نا تمہیں؟ چلو جاؤ کمرے میں۔ اپنی ماں کے کہنے پر میں بے دلی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ سامنے دلہن بنی بیٹھی تھی، اچھی شاید اس لیے لگ رہی تھی کیونکہ میک اپ تھوڑا بہت کر رکھا تھا۔ منہ دھونے کے بعد اس کا اپنا کالا روپ نظر آنا تھا جو میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں کمرے میں آتے ہی زور سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ بیچاری گھبرائی تھی۔ جب میں کمرے کے اندر آیا تو وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں نے بیزاری سے اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر زور سے پھینکی، پھر اپنے پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے اتار کر وہ بھی ادھر ادھر پھینک دیے۔ اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ میری حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ الماری میں نے زور سے کھولی، اپنا آرام دہ لباس نکالا اور زور سے بند کیا۔ واش روم میں جا کر ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ کمرے سے باہر آیا تو ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ 3 گھنٹے ہو گئے تھے اسے کمرے میں بیٹھے ہوئے، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں بیڈ پر آیا، تکیا ٹھیک کیا اور لیٹ گیا۔ وہ ابھی بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اے لڑکی دیکھو، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، میرے باپ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ میں تم جیسی لڑکی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تو تمہیں اپنی بیوی کیوں بناؤں گا؟ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، اور میری باتوں کو اگر تم نے اپنے باپ کو جا کر بتایا تو کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا تمہیں؟ اور طلاق یافتہ لڑکی کی معاشرے میں کیا اوقات اور حیثیت ہے یہ تم بھی جانتی ہوگی۔ وہ کچھ نہیں بولی، کچھ نہیں پوچھا کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو، چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں نے کہا جاؤ جا کر چینج کرو، ایسا کرو تکیا اٹھاؤ اور زمین پر جا کر لیٹ کر سو جاؤ۔ میں اتنا بھی بے تاب نہیں کہ تم جیسی لڑکی کے ساتھ رات بتاؤں۔ چلو اٹھو یہاں سے، میں تمہیں اپنے بیڈ پر برداشت نہیں کر سکتا، تمہارے قریب ہونا تو بہت دور کی بات ہے، بس اس کمرے میں تمہیں رکھنا میری مجبوری ہے۔ چلو شاباش، سونے دو مجھے۔ وہ بیچاری چپ چاپ اٹھ گئی۔ اس کی سسکی کمرے میں سنائی دے رہی تھی، روتے ہوئے اپنے زیورات اتار رہی تھی۔ میں نے کہا یہ رونا دھونا بند کرو، سمجھی نا؟ میں نے تمہیں تھپڑ نہیں مارا، تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا جو رو رہی ہو۔
اپنے باپ کو جا کر اگر تم نے کچھ بھی بتایا تو یاد رکھنا، زندگی تمہاری برباد ہوگی، میرا کچھ نہیں جائے گا۔ ویسے بھی جس رنگ روپ کے تم مالک ہو، تمہاری شادی دوبارہ کبھی نہیں ہوگی، باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہو گی۔ وہ بڑی خاموشی سے اپنا زیور اتارتی رہی، ساتھ ساتھ سسکیوں سے روتی رہی، پھر واش روم میں چلی گئی، کپڑے تبدیل کر کے تکیا اٹھایا اور زمین پر لیٹ گئی۔ میں بھی نیند میں جا چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ ابھی بھی زمین پر سو رہی تھی۔ میں نے بس ایک نظر اس پر ڈالی اور حقارت سے اپنی نظر ہٹا لی۔ بہرحال ابھی امی نے دروازہ کھٹکھٹا دینا تھا اور اسے یوں زمین پر دیکھتی تو ظاہری سی بات ہے میری شامت آتی۔ میں نے پاؤں سے اسے ٹھوکر ماری، اس کی کمر پر شاید ضرب کچھ زیادہ زور سے لگی تھی۔ وہ تڑپ کر اٹھی، مجھے دیکھا تو چپ سی ہو گئی، اپنی کمر سہلانے لگی۔ میں نے کہا چلو اٹھو، 9 بج گئے ہیں، تیار ہو جاؤ اور باہر جاؤ، جا کے ناشتہ کرو، اور ہاں، سب کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تمہیں کس اوقات میں رکھا ہے۔ سب کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھنا، ورنہ میں غصے میں پاگل ہو گیا تو تمہیں ویسے ہی جان سے مار ڈالوں گا۔ میری بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تکیا بیڈ پر رکھا، الماری سے ہلکا فینسی جوڑا نکالا، واش روم میں گئی، نہا کر کپڑے تبدیل کیے، ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ وہ چپ چاپ میری بات مان رہی تھی۔ جب میں باہر آیا تو میری ماں کے ساتھ ناشتہ لگا رہی تھی، حالانکہ میری ماں بار بار اسے منع کر رہی تھی کہ بیٹا میں خود کر لوں گی، ابھی تو تم نئی نئی بہو آئی ہو، ابھی تو کام مت کرو، لیکن وہ یہ کہہ رہی تھی کوئی بات نہیں تائی اماں، یہ کام تھوڑی ہے، اب ویسے بھی میں فارغ بیٹھ کر کیا کروں گی۔ حالانکہ میری والدہ کی باتوں پر وہ ذرا ذرا سا مسکرا رہی تھی، لیکن آنکھوں میں اداسی تھی، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں بھلا کیوں پرواہ کرتا، وہ کون سی میری من پسند تھی۔ جیسے شادی گزری، ولیمے پر بھی وہ سب کے سامنے مسکراتی رہی، وہ سب سے بات کرتی تھی، لیکن کمرے میں آتے ہی چپ سی لگ جاتی تھی۔ مجھے اب خوبصورت لڑکیاں تو مل نہیں سکتی تھیں، اس لیے سوچا کہ دل بہلانے کے لیے دوستی کر لینی چاہیے، اور دوستی بھی میری ہو چکی تھی۔ میری آفس کی کولیگ تھی، میں نے اسے دوستی کی آفر کی، اس نے قبول کر لی، حالانکہ جانتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ میں اب رات کو دیر تک اس سے باتیں کرتا رہتا اور نرمین چپ چاپ زمین پر لیٹی رہتی، آنسو بہاتی رہتی۔ کئی بار میں نے اسے آنسو بہاتے دیکھا تھا، لیکن مجھے نہ اس کی پرواہ تھی نہ فکر تھی۔ بس اپنے ماں باپ کے سامنے میں اسے یوں بات کرتا جیسے کہ ہم دونوں کے بیچ میں بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ میرے والد کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ آج چھٹی ہے، نرمین کو کہیں گھمانے پھرانے لے جاؤ۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، جاؤ نرمین، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں گھمانے لے کر جاتا ہوں۔ وہ ویسے بھی گاؤں سے آئی تھی، اس لیے شاید میری دھمکیوں سے ڈر گئی تھی، طلاق کے نام پر گھبرا گئی تھی، اس لیے چپ تھی، کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ ساحل سمندر لے گیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ پانی میں جانے سے بہت ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی نہیں، مجھے بس ڈر لگتا ہے، مجھے پانی میں جانے سے ڈر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں ڈوب جاؤں گی۔ یہ سن کر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں اسے اذیت دینا چاہتا تھا، اس لیے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پانی کے اندر لے جانے لگا۔ وہ کہنے لگی خدا کے لیے فیضان، آپ مجھے پانی میں مت لے کر جائیں، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ جیسے جیسے پانی میں میرے ساتھ جا رہی تھی، ڈر رہی تھی، خوف کے مارے رو رہی تھی۔ میں اسے اتنا آگے لے گیا کہ اس کے گھٹنوں سے اوپر تک پانی آ گیا، اور وہاں جا کر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میرا ہاتھ پکڑ لیں، میں ڈوب جاؤں گی۔ میں نے کہا تو ڈوب جاؤ، تم مر جاؤ گی تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ کہنے لگی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں اذیت میں دیکھ کر مجھے چین مل رہا ہے، مجھے سکون مل رہا ہے، اور روتی رہو، تمہاری سسکیاں مجھے سکون بخشتی ہیں۔ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، چلا رہی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی، اور میں ہنس رہا تھا۔ جس جگہ میں اس کے ساتھ کھڑا تھا وہاں زیادہ رش نہیں تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر رش تھا۔ وہ بار بار گرنے سے خود کو بچا رہی تھی، روئے جا رہی تھی، اور میں اسے پانی میں وہیں چھوڑ کر واپس آنے لگا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی فیضان میرا ہاتھ پکڑ لیں، میں گر جاؤں گی۔ شاید پہلی بار ساحل سمندر آئی تھی۔ میں نے پیچھے سے ہی اس کو الٹا ہاتھ دکھایا تھا کہ مرتی ہو تو مر جاؤ، میں کیا کروں،
پھر اس کی ایک دم چلانے کی آواز آئی، شاید وہ گر چکی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، بس اس کے ہاتھ نظر آ رہے تھے جو پانی میں بری طرح سے مار رہی تھی۔ کچھ دیر تو میں اس کی بے بسی کا تماشا دیکھتا رہا۔ جیسے ہی کوئی لہر آتی وہ اپنا چہرہ اوپر کرتی اور بری طرح پانی میں ہاتھ مارتی اور کہتی، فیضان مجھے بچا لو۔ 10-15 منٹ میں یہی دیکھتا رہا اور وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان دور سے بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا، شاید اسے بچانے کے لیے۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے تو شاید مجھے برا بھلا کہتا، اس لیے میں تیز قدم اٹھاتا ہوا نرمین تک پہنچا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ تو یوں تھی کہ جیسے مر جائے گی، بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ آنکھیں، چہرہ، پورا وجود پانی سے بھیگ چکا تھا۔ میں نے کہا، کچھ ڈر کم ہوا تمہارا؟ وہ رونے لگی۔ میں نے کہا، میں تو تمہارا ڈر ختم کر رہا تھا میری جان۔ وہ نوجوان وہیں کھڑا ہو چکا تھا۔ یہ سن کر وہیں سے پلٹ گیا۔ میں اسے واپس گھر لے آیا۔ آتے ہی وہ کمرے میں چلی گئی۔ نہا دھو کر آئی تو آنکھیں سرخ تھیں۔ میری والدہ نے کہا کہ بیٹا تمہیں مزہ تو آیا نا آج؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا تو میں اسے غصے سے دیکھ رہا تھا، اس لیے نظریں چرا کر کہنے لگی، جی تائی جی۔ میں نے کہا، اسے تو بہت مزہ آیا، اس نے بہت انجوائے کیا، اگلے اتوار بھی میں اسے لے جاؤں گا۔ لیکن وہ کہنے لگی، مجھے کہیں نہیں جانا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے منہ سے کہے کہ اسے میرے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میں صبح جب بھی جاگتا تھا اس کی کمر پر زور سے ضرب مارتا تھا اور وہ بلبلا اٹھتی تھی۔ میں کئی لڑکیوں سے دوستی کر چکا تھا، ان سے دل بہلاتا۔ جو بھی پیسے نرمین کی زمینوں کے آتے تھے میں اسے کہتا کہ فوراً سے میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرواؤ۔ میں ایک عیاش قسم کا شخص بن چکا تھا۔ جو پیسہ آتا اس میں سے کافی حد تک میں اڑا دیتا، لڑکیوں کو مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ میں لے کر جاتا، انہیں کھانا کھلاتا۔ نرمین گھر کے کاموں میں ہی جٹ جاتی تھی۔ سب سے بڑی بات کہ مجھے کچھ نہیں کہتی تھی، نہ مجھے تکلیف دیتی تھی، میرا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، میرا خیال بھی رکھتی تھی، لیکن میں اسے کبھی اپنے قریب آنے نہیں دیتا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ہر وقت اس کی آنکھوں میں ایک اداسی چھائی رہتی تھی۔ 5 وقت کی نماز وہ ادا کرتی تھی، اس کے سجدے طویل ہونے لگے تھے، اب تو تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھنے لگی تھی۔ کبھی کبھی میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا تھا کہ تمہارے ہر ظلم و ستم کو وہ چپ چاپ سہ لیتی ہے۔ ابھی کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اب تک دل برداشتہ ہو کر مجھے چھوڑ کر جا چکی ہوتی، یا میرے ساتھ لڑتی جھگڑتی، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتی، کیونکہ میں فی الحال اسی کے پیسوں پر پل رہا تھا، بلکہ عیاشیاں کر رہا تھا۔ ایک بار میرے دوستوں نے رات کو مجھے شراب پلا دی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی شراب نہیں پی تھی، پہلی بار پی تھی، اور مجھے نشہ بھی بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچا تھا۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ بجایا، نرمین شاید جاگ رہی تھی، میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو میں اسی پر گرنے لگا تھا۔ اسی نے مجھے سنبھالا تھا۔ میں اس قدر نشے میں دھت تھا کہ اپنے قدموں سے چل نہیں پا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے سہارا دیتے ہوئے وہ مجھے کمرے میں لے جا کر لٹا چکی تھی۔ پھر میرے شوز اتارے، کہنے لگی، فیضان آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے کچھ نہیں بتایا۔ میں اس قدر نشے میں تھا کہ سب سے غافل ہو چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گیا۔ شاید میں اس قدر نشے میں تھا کہ سویا ہوا زمین پر گر چکا تھا۔ میں نے دیکھا تو نرمین شاید باہر جا چکی تھی۔ میں اٹھ کر اوپر آ گیا، اوپر لیٹ کر پھر سے سو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو دوپہر کے 11 بج رہے تھے۔ مجھے اب فکر ہی نہیں تھی کہ میرا باس میری اتنی چھٹیوں پر مجھے جاب سے نکال دے گا۔ میرے پاس مہینے کے 3 سے 4 لاکھ آتے تھے۔ اس میں سے 2 لاکھ میں اپنے باپ کو پکڑا دیتا تھا گھر کے خرچے کے لیے، اور 2 لاکھ اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ میرے والد خوش تھے کہ مہینے کے 2 لاکھ ان کے ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ میں کبھی جاتا جاب پر اور کبھی نہیں جاتا۔ اس بار جب میں نے فون اٹھا کر دیکھا تو میرے باس نے کہا کہ لگتا ہے تمہیں نوکری کی ضرورت نہیں ہے، جتنی تم لاپرواہی دکھا رہے ہو میں تمہیں نوکری سے نکال رہا ہوں۔ میں نے فون ایک طرف رکھ دیا، مجھے پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں نے نرمین کو پکارا، میں نے کہا میرے لیے چائے لے کر آؤ، میرے سر میں درد ہے۔ جب وہ کمرے میں آئی تو اس کے بال گیلے تھے، مجھ سے نظریں چرا رہی تھی، چائے کا کپ رکھ کر چلی گئی۔
ناشتے کے بعد میں اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا جب مجھے نرمین کی ہنسنے کی آواز آئی۔ حیران ہوا تھا کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں نے اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں باہر آیا تو وہ میری والدہ کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ پہلی بار اس کو مسکراتا ہوا دیکھ کر پتہ نہیں کیوں لیکن وہ مجھے اچھی لگی تھی، لیکن اگلے لمحے میں پھر جھٹک گیا کہ نہیں، میری چوائس اتنی بھی گھٹیا اور کمتر نہیں ہو سکتی۔ رات کو پھر میں دوستوں میں چلا گیا۔ میرے دوست میرا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم ایک گلاس شراب کا پی کر ہی اتنے نشے میں چلے جاؤ گے۔ تم کیسے مرد ہو لگتا ہے، ورنہ ہم لوگ تو 3 گلاس پی لیتے ہیں اور ہمیں نشہ تک نہیں چڑھتا۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، 3 گلاس میں بھی پی سکتا ہوں، لیکن میں نے آج تک کبھی یہ نہیں پی تھی۔ یہ سن کر میرے دوست مجھے تعجب سے دیکھنے لگے، کہنے لگے تو اب تک زندگی کیسے جی رہا تھا؟ ارے اصل زندگی یہ شراب ہے، شراب اور شراب۔ اگر زندگی سے نکل جائیں تو مرد کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ میں نے اس رات یہ بات مان لی تھی، لیکن یہ دوست مجھے کلب لے گئے۔ وہاں پر موجود کلب ڈانسرز کے ساتھ ڈانس کرنے لگے اور میرا دل نہیں مانا، میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ کر گھر آیا تو میری بیوی مجھے کمرے میں لے گئی۔ رات کو سوئے سوئے مجھے لگا جیسے مجھے ٹھیک سے سانس نہیں آ رہا، مجھے سانس لینے میں دقت سی محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کہ میں شاید نیند میں ہڑبڑا رہا تھا، نشے میں بھی تھا، جب مجھے لگا کسی نے مجھے جھنجھوڑا ہے۔ میں نے آنکھ کھولی تو نرمین تھی، کہنے لگی کیا ہوا آپ کو، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا تم ہوتی کون ہو مجھے اٹھانے والی؟ تم نے میری نیند برباد کر دی، تمہیں کس نے کہا تھا میرے پاس آؤ؟ کہنے لگی وہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو سانس نہیں آ رہا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں واقعی بے ہوشی میں تھا، نیند میں بے حال تھا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا میں کیا کہہ رہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی میں شراب پیتا مجھے گھٹن کا احساس ہونے لگتا۔ ایک بار نمرین مجھ سے کہنے لگی آپ کو یہ زہر اپنے اندر نہیں اتارنا چاہیے، ابھی تک آپ کے گھر والے نہیں جانتے کہ آپ یہ پیتے ہیں۔ میں نے کہا انہیں بتانے کی غلطی بھی نہ کرنا، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ اب میں تاش کھیلنے لگا تھا، کسینو جانے لگا تھا، جوا کھیلنے لگا تھا، بہت سے پیسے جیتتا تھا تو ہارتا بھی تھا۔ سگریٹ، شراب، جوا، یہ سب ایپ میرے اندر آ چکے تھے۔ میری آدھی آدھی راتیں اب کسینو میں گزرنے لگی تھیں، لیکن مجھے کھانسی بھی آنے لگی تھی۔ مجھے ایک بار بہت تیز بخار ہو گیا۔ نرمین بے حد پریشان تھی، مجھے لے کر ہاسپٹل چلی گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سینے کا بہت زیادہ انفیکشن ہو گیا ہے، اگر علاج نہیں کیا گیا تو نقصان ہوگا۔ پہلی بار میں نے اسے اپنے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ دوبارہ شراب کو ہاتھ مت لگائیے گا خدا کے لیے، اور میں اس کے رونے پر حیران تھا۔ میں نے تو آج تک اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا تھا، اسے تو میرے مر جانے کی دعائیں کرنی چاہیے تھیں، لیکن وہ میرا بہت خیال رکھ رہی تھی، مجھے وقت پر دوائی دیتی۔ آہستہ آہستہ میری صحت اچھی ہونے لگی، میں ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن اب اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں نرمین سے معافی مانگوں، اور پھر اس کی طبیعت کافی نڈھال سی تھی، شاید مجھے سنبھال سنبھال کر تھک چکی تھی، لیکن وہی اس کی عادت کہ اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ اس نے مجھے بھی کچھ نہیں کہا تھا، نہ میری والدہ کو، کسی کام سے انکار کرتی تھی۔ جن لڑکیوں سے میں نے دوستی کی تھی، جنہیں میں مہنگے سے مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلاتا تھا، جب انہیں میری بیماری کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ میں فون کرتا تو مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب میں ان پر پیسے نچھاور نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا علاج بہت مہنگا ہو رہا تھا۔ بہرحال میری بیماری نے مجھے لوگوں کے رنگ دکھا دیے تھے۔ میری بیوی میرے ہزار ظلم و ستم سہ کر بھی میری بیوی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، اس نے میرا بہت خیال رکھا، اتنا کہ میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کہہ چکے تھے کہ اب آپ کو مزید علاج کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں، لیکن میں اندر سے شرمندہ بھی ہو چکا تھا، چاہتا تھا کہ نرمین سے معافی مانگوں اور اس کے ساتھ اچھی زندگی کی شروعات کروں، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ کافی نڈھال سی لگ رہی تھی، کبھی اپنے کندھے دبانے لگ جاتی تھی۔ پہلی بار میں نے کہا کہ نرمین تم ٹھیک تو ہو، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تو کہنے لگی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ ایسا کرو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ کہنے لگی نہیں فیضان، میں کہہ رہی ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ میں سوچ چکا تھا کہ اب نرمین سے معافی مانگ لوں گا،
اگلے روز جب میں اٹھا دیکھا تو نرمین کمرے میں نہیں تھی۔ میں باہر آیا، اپنی والدہ کے کمرے میں دیکھا تو وہ کلام پاک پڑھ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، امی نرمین کہاں ہے؟ کچن میں بھی نہیں تھی۔ کہنے لگی، بیٹا مجھے تو نہیں پتا، میں پورے گھر میں اسے دیکھ چکا تھا، وہ پورے گھر میں نہیں تھی اور میں حیران تھا کہ وہ گئی کہاں ہے۔ جب میں اپنے کمرے میں آیا تو وہاں سائڈ ٹیبل پر ایک لیٹر پڑا تھا۔ جب میں نے پڑھا تو میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ اس پر لکھا تھا کہ میں صرف اس امید پر وقت گزار رہی تھی کہ شاید آپ کبھی ٹھیک ہو جائیں گے، کبھی مجھ سے بھی محبت سے بات کریں گے۔ آپ کی خاطر میں نے آپ کا دیا ہوا ہر زخم چپ چاپ سہا، لیکن شاید میں انسان ہوں، کوئی اور مخلوق نہیں، اس لیے آپ کے دیے گئے زخم سہتے سہتے میں کینسر کی مریضہ بن چکی ہوں اور میرا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ اس لیے میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی کہ آپ کو میرا علاج کروانا پڑے۔ بہرحال پھر بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کو کسی بھی ہاسپٹل میں نہیں ملوں گی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں خانہ کعبہ میں گزارنا چاہتی ہوں، اپنے رب کے حضور۔ لیکن آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ کبھی کسی کا صبر مت آزمائیے گا، کسی کو اتنا صبر مت کروائیے گا کہ وہ اسے سہتے سہتے مر جائے۔ آپ کی نرمین۔ اس کو پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کئی بار میں نے اس کے پیٹ پر، اس کی کمر پر پاؤں کی ٹھوکریں ماری تھیں، یہ سوچے بنا کہ اسے کتنا درد ہوا ہوگا۔ اس کے جسم کے ساتھ ساتھ میں نے اس کی روح پر بھی گھاؤ لگایا تھا، اسے کیا کچھ نہیں سناتا تھا، اس کی رنگت پر ہر وقت اسے تانے تشنے دیتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اندر ہی اندر میرے غم سہتے سہتے وہ اتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی۔ میں آج اس کی محبت میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں جا چکی تھی۔ جب تک میرا ویزا لگا میں خانہ کعبہ پہنچا اور میں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ عمرے کے دوران ہی مر چکی تھی، اسے دفنا دیا گیا تھا۔ اس نے میری فرما برداری میں جنت والی جگہ پائی اور میں کل کو اپنے رب کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ یہ بات مجھے چین نہیں لینے دیتی، اس لیے یہ کہانی لکھ رہا ہوں کہ خدا را اپنی بیوی کو ایسے گھاؤ نہ دیں کہ صبر کرتے کرتے وہ مر جائے۔